بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ضیاء القرآن شریف کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کروڑوں درود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی وساطت اور آپ کی برکت سے ہمیں نور قرآن عطا ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے آج کے درس ضیاء القرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کئی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا تعین کریں کہ وہ کون سی قوم تھی، لیکن علامہ قرطبی نے ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ سب قصے ناقابل اعتماد ہیں۔ آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم کے احوال بتانا ہے جس کی تعیین مقصود نہیں، بلکہ ان کے عمل سے عبرت دلانا مقصود ہے، جو موت کے ڈر سے بھاگ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگے تھے ان پر مسلط کر دی، پھر کچھ عرصہ بعد انہیں نئی زندگی عطا فرمائی، اور اس طرح مارنے اور جلانے سے مدعا ان کو یہ سمجھانا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود ہے، نہ تم اپنی سعی و کوشش سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو۔ اس واقعے کا ذکر کرنے سے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ایسا مت کرنا۔ وہ کون تھے، وہ کہاں سے بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے، یہ ایسی تنقیحات ہیں جن میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے قرآن حکیم نے ان تفصیلات کا ذکر نہیں کیا۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ الوفن جمع الفن کی ہے، جس کا معنی ہزار ہے، یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور بعض ائمہ لغت ابن زید وغیرہ سے یہ بھی منقول ہے کہ الوف الفن یا الفن کی جمع ہے۔ اب معنی ہوگا کہ وہ ایسی حالت میں اپنے گھروں سے نکلے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس آیت سے علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کہیں وہاں وبا پھوٹ پڑے تو پھر وہاں کے لوگوں کو بھاگ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تندرست بھاگ نکلے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ نیز اس بھگدڑ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوں گی جن کا پہلے اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اگر متعدی مرض ہے تو ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے بیماری کے جراثیم صحت مند علاقوں میں منتقل ہو جائیں اور وہاں بیماری پھیل جائے، اور اس حکم کی سب سے بڑی حکمت جو بحیثیت دین اور دین اسلام کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے اسباب کو بھی محیی اور ممیت سمجھنے لگیں گے۔ جس طرح اسلام نے وبا زدہ علاقے سے بھاگنے سے منع فرمایا، اسی طرح اس میں داخل ہونے سے بھی روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن سمع بہ بارض فلا یقدمن علیہ ومن کان بارض وقع بها فلا یخرج فرارا منہ۔ جو سنے کہ فلاں علاقے میں طاعون وبا پھوٹ پڑی ہے وہ ہرگز وہاں نہ جائے، اور جو پہلے سے ہی ایسے علاقے میں ہے جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہ فرار کے ارادے سے نہ نکلے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر ارشاد گرامی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سبق خوب ذہن نشین کرانے کے بعد کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، کوئی اپنے ہیلے سے موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن تو بڑھا دے اللہ اس کے قرض کو، اس لیے
کئی گنا، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اس آیہ پاک میں قرض یقرض کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، لغت عرب میں قرض کا یہ مفہوم نہیں جو ہم اردو میں اس سے سمجھا کرتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اپنے پاس نہ تھی، اس لیے دوسرے سے ادھار لے کر پوری کر لی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی الحمید ہے، ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے، بلکہ القرض اسم لکل ما یلتمس علیہ الجزاء، یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ اب کسی قسم کا خلجان پیدا ہی نہ ہوگا، یعنی پہلے کیونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور جہاد کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنے سرمایہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔ قرض اگر بمعنی مفعول ہو تو حسن کی صفت سے یہ مراد ہوگا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو وہ حلال اور پاک ہو، اور اگر قرض اپنے مصدری معنی میں ہی استعمال ہوا ہو تو پھر حسن سے مراد یہ ہوگا کہ قرض دو تو خلوص سے دو، خوشی خوشی دو، منصوب علی المفعولیہ اے مقرضا حلالا طیبا، او علی المصدریہ اے قرضا مقرونا بالاخلاص و طیب النفس۔ تفسیر مظہری میں یہ عبارت موجود ہے۔ اور یہ بھی خوب ذہن نشین کر لو کہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ قادر کریم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اپنی رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دے گا، اور اگر بخل کیا تو پھر کوئی بعید نہیں کہ وہ ناراض ہو جائے اور تمہیں محتاج اور مفلس بنا دے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں، تو نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے دور کیے گئے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ ملعن سے مراد قوم کے رؤساء اور شرفاء ہیں۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1100 سال پہلے کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس کا مختصر حال یہ ہے کہ عمالقہ فلسطین کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے اور بنی اسرائیل راما کے علاقے میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت جو ان کے نبی اور حکمران تھے ان کا نام سموئیل تھا، وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ عمالقہ کی ایذا رسانیاں اور زیادتیاں دن بدن بڑھ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل چاہتے تھے کہ عمالقہ کی سرکوبی کریں اور اپنا کھویا ہوا اقتدار اور حکومت واپس لے لیں۔ اس لیے انہوں نے بار بار اپنے نبی حضرت سموئیل سے یہ درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک سردار کا سوال کریں۔ حضرت سموئیل ان کی عادات سے خوب واقف تھے کہ یہ دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت ان کا سارا جوش سرد پڑ جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ جہاد فرض کرے اور تم جہاد سے منہ موڑ جاؤ۔ کہنے لگے حضرت جی کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ہمیں گھر والوں سے نکالا گیا اور اپنے بچوں سے جدا کر دیا گیا، ہم تو صرف اذن ربانی کے منتظر ہیں، لیکن جب انہیں اجازت مل گئی تو گنتی کے چند آدمیوں کے سوا سب نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض لوگ جب قرآن کی ان آیتوں میں ملک کا لفظ پڑھتے ہیں تو
انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام ملوکیت کا حامی ہے اور سیاسی طور پر شاہی نظام کا علمبردار ہے، اس لیے ہمیں ملک کے لفظ کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ اکثر مفسرین جن میں امام بیضاوی بھی ہیں، انہوں نے ابعث لنا ملکن کا معنی کیا ہے اقم لنا امیرن ننہد معہ للقتال یدبر امرہ، یعنی ہمیں ایک امیر اور قائد عطا فرما جس کے جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے ہو کر ہم جہاد بھی کریں اور جنگ کا سارا انتظام اس کی نگرانی میں ہو۔ تو اس تصریح سے واضح ہو گیا کہ یہاں ملک سے مراد سپہ سالار ہے، اور عربی زبان میں لفظ ملک رئیس اور امیر کے معنی میں عام مستعمل ہوتا ہے۔ نیز ایک بات یہاں اور بھی غور طلب ہے کہ ملوکیت یا شاہی نظام حکومت کا مفہوم یہ ہے کہ رئیس مطلق العنان بادشاہ ہوا کرتا ہے، قانون سازی، انتظام مملکت، حکومت کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، سب اسی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی کے سامنے اپنے کسی فعل کے لیے جواب دہ نہیں ہوتا۔ یہاں جب حضرت سموئیل نبی موجود ہیں تو قانون وہی ہوگا جو ان کی شریعت کا ہے، اقتدار اعلیٰ انہی کے پاس ہوگا۔ ان کی موجودگی میں کسی ایسے شخص کے تقرری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو مطلق العنان اور مختار کل ہو۔ اس لیے صرف لفظ ملک سے اسلام پر نظام ملوکیت کا الزام لگانا یہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ دوسرا، یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہا قرآن نے اسے بیان کر دیا۔ اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے ان کے اس مطالبے کو پسند کیا ہو اور مسلمانوں کو شاہی نظام اختیار کرنے کا حکم دیا ہو، بلکہ بائبل کے باب سموئیل اول میں جو آیات ہیں وہ وضاحت کرتی ہیں کہ ان کے اس مطالبے کو نہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، نہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پسند فرمایا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق جب ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے بڑھ کر، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا۔ تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لاوا بن یعقوب کی اولاد سے ہے جس میں نبوت نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، نہ یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن میں حکومت و سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے، تو یہ نادار اور قلاش کب سردار قوم اور سالار لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی بھی ہے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ معیار درست نہیں، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم اور شجاعت ہے، اور ان دونوں باتوں میں وہ تم سے زیادہ ممتاز ہے۔ بائبل میں ہے کہ یہ 30 سالہ نوجوان اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا۔ اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بنیامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سموئیل نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں، بلکہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہیں اس کی عطا و بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہاری رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ بنی اسرائیل
بھلا کب آسانی سے اپنی ضد سے باز آنے والے تھے، فوراً مطالبہ کیا کہ آپ دلیل پیش کیجئے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین و طمانینت کا سامان ہے اور جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، اور جو عمالقہ تم سے چھین کے لے گئے تھے وہ تمہیں فرشتے واپس لے کر دیں گے، اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے یا اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے جس پر تابوت رکھا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، تو اب انہیں طالوت کے ملک بننے کے متعلق اطمینان ہو گیا، نیز انہیں ڈھارس بندھ گئی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور پارچات اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا انہیں واپس مل گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ اشیاء جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہوتا ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک صحابہ کرام بال مبارک تبرک کے طور پہ پاس رکھا کرتے تھے، اور حضرت خالد جو ہیں ان کے سر پر کپڑے کی ایک ٹوپی تھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک سیا ہوا تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس مارکہ میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اور جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوج کے ساتھ، اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں سے، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، پس سب نے پیا اس سے مگر چند آدمیوں نے اس سے پانی نہ پیا۔ پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، کہنے لگے کہ کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب طالوت عمالقہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ بنی اسرائیل کا ایک انبوہ کثیر تھا، راستے میں ایک نہر، ممکن ہے دریائے اردن ہی ہو، اس پر سے گزر ہوا، تو انہیں حکم ملا کہ اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور وہ امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں، جس نے پانی پیا وہ میرا سپاہی نہیں، ہاں اگر پیاس کی شدت ہو تو ایک چلو بھر کے پی لو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے۔ اب کیا تھا، سب ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کے پانی پیا، سوائے چند مخلصین کے جو اس امتحان میں کامیاب رہے اور جن کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 313 تھی۔ باقی جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب طالوت اپنی ان مٹھی بھر جانباز سپاہیوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھے، لیکن جب انہوں نے جالوت کا لشکر جرار دیکھا تو سہم سے گئے اور کہنے لگے جالوت کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت ہم میں کہاں ہے۔ لیکن انہی کے چند مخلص ترین ساتھیوں نے ان کی ہمت بندائی اور انہیں بتایا کہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا ایسے واقعات ہو گزرے ہیں کہ جب اس کی نصرت اور تائید سے چھوٹی جماعت نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاش دی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ان لوگوں کے ضرور شریک حال ہوتی ہے جو حق و صداقت کے لیے ثبات اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کے فوجوں کے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر
جب وہ جانباز سر ہتھیلیوں پر رکھے میدان میں نکلے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور پھر اپنے لیے صبر و استقامت کی دعا کی اور پھر دشمن کی شکست کا سوال کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی شرط اولین ہے۔ جو قوم یا فرد میدان جہاد یا میدان عمل میں شدائد اور تکالیف کے سامنے صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ مومن کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار دعا کا ہے، جس کا اس کے دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی یہی تھی کہ آپ ہر مشکل میں دعا کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ بس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے اذن سے اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی، اور سکھا دیا اس کو جو چاہا، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب ٹھیک ٹھاک، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ ان مٹھی بھر مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے دشمن کے لشکر جرار کو شکست فاش دے دی۔ عمالقہ کے سپہ سالار جالوت کو، جو بڑا بہادر اور کہنہ مشق جرنیل تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بالکل چھوٹی عمر کے کم سن تھے اور بالکل زرد روح اور لاغر و بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت کی روک تھام کے لیے ایک اور قوم پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت سے طاقت کا توازن یوں قائم نہ رکھے تو سرکش افراد اور قومیں آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیں، اور زمین کے کسی گوشے میں انسان کو امن کا سانس لینا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لیے موسیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرات سے محترم، یہاں پر دوسرے پارے کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 پر آج کے درس قرآن کو ہم اختتام پہ لاتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں تیسرے پارے کے آغاز سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہم پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔